مجھے 3 مہینے سے حیض کی تکلیف ہے اور پورا مہینہ خون آتا ہے. وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، استحاضہ ہے. اس کا علاج تو میری بیٹی آپ کسی بھی اچھی گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر سے کرائیں. مطلب یہی ہے جو قرآن میں سورہ آیت ہے نا، وَقِيلَ يَا أَقْبُلْ مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. یہ آیت 40 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے زیر ناف خود پھیرا کریں. اگر حج کے دوران قربانی سے پہلے غلطی سے عورت نے غسل کر لیا کوئی حرج نہیں. اگر میں نے ہاتھ دھونے تو کیا مسئلہ، ہاتھ دھوئے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر خوشبو والا صابن تھا تو خیرات کرو. میرے بیٹے نے درخواست کی ہے روزگار کی، بالکل دعا کریں اور اللہ اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. ایک کمپنی تھی IMA، وہ 15 کروڑ لے کے بھاگ گئی تھی. ایسا تو ہوتا ہے نا، آپ نے کس اعتبار سے اس کو پیسے دیے تھے؟ کبھی مسجد کو دیا ہے کروڑ روپیہ؟ مدرسے کو؟ کمپنی نے نفع کی لالچ میں لیا اور سارا لوٹ کے چلے گئے. جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. قربانی کی رقم پاکستان میں جمع کرے، اللہ سب کی آگے پیچھے سب قبول کرے. حج پر بار بار آنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں. مردانہ کمزوری کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اجوا کھجور بھی کھائیں، زمزم بھی پئیں. طواف زیارتوں کے لیے طائف جا رہا ہوں، طواف وداع کی ضرورت نہیں، لیکن واپسی پہ احرام باندھ کے عمرہ کرنا ضروری ہے. طواف وداع سے پہلے جتنا مرضی ہے طواف کریں. پہلی اذان جو 12 بجے ہوتی ہے یہاں وہ اعلان کے لیے، اس وقت سنتیں نہ پڑھیں. سنتیں اس وقت پڑھیں جب امام کے آنے میں 5-10 منٹ باقی ہوں. طواف زیارت کر رہا تھا کہ اذان ہو رہی تھی، اسی حالت میں میں نے ایک چکر لگایا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. 22 تاریخ کو مدینہ روانگی ہے. اگر عورت کو حیض آ جائے طواف الوداع معاف ہے. اگر عورت کو حیض آ جائے، لیکن احتیاطاً پہلے کر لے تو اچھی بات ہے. جتنا بڑا گناہ گار ہو، جب اللہ کا فائدہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کریں گے، پھر اللہ کی رحمت تو اس سے بہت بڑی ہے. طواف زیارت کے بعد 2 رکعت ہی پڑھی، آپ پڑھ لو. بیوی کا شرعی پردہ کروانے کی وجہ سے والد نے زمین کے حصے سے محروم کر دیا ہے. بہرحال پھر والد قیامت میں دیں گے انشاءاللہ کہ الٹا آپ نے بیوی کو شریعت میں چلایا اور والد زمین بھی آپ کی کھالی، حرام کھالی. بالکل والد کا یہ عمل ناجائز ہے، وہ قبر میں پکڑے جائیں گے. ان کی باقی اولاد کو چاہیے کہ آپ کا حق دے دیں. اگر وطر آپ نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہے، بعد میں تہجد پڑھ سکتے ہیں. دعا سیدھی اللہ سے مانگے. قرآن کا یہی حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. وسیلے سے نہ مانگو. غار ہرا کو خوف میں جائز ہے، نفل پڑھا وہ بھی جائز ہے. طائف کے علاوہ مکے کے قریب اور میقات جو ہے وہ جحفہ ہے، رابو کے قریب. اور اسی طرح یلملم ہے جو شعیبیہ کہلاتا ہے. اگر 13 ذی الحجہ کو طلوع فجر سے پہلے مینا سے روانہ ہو گئے کوئی بات نہیں. اگر ایک حاجی بیمار ہے، طواف وداع کے قابل نہیں ہے، اگر معذور ہے طواف الوداع معاف ہے. بارہ آپ نے مینا میں قصر پڑھی، نماز لوٹاؤ گے تو قصر ہی لوٹاؤ گے.
کہتے کہ جی آپ اینک نہیں لگا، دعا کرو مجھے اینک خدا محتاج نہ کرے. اکثر لوگ سپرے کر کے وضو کرتے ہیں، کلی ناک میں پانی داڑھی کا خلال نہیں کرتے، وضو نہیں ہوتا. غسل کے دوران مسواک کرے، بالکل ٹھیک ہے. زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو مالک بنایا جاتا ہے. آپ جب مدرسے والوں کو دیتے ہیں تو مدرسے والے جب طلباء کو دیتے ہیں تو مالک بنا کے دیتے ہیں. میں اب اگر عمرے پہ آؤں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، تو میں اگر اپنی خادمہ یعنی کام کرنے والی کو بھی لے آؤں، اچھی بات ہے، اس کا بھی عمرہ ہو جائے گا، آپ کی خدمت بھی ہوتی رہے گی. اگر ایک آدمی نے آپ کے سر پہ اس طرح پھیرا، ابھی اس نے خود اپنا نہیں پھیرا تھا اور پھر اس نے اس کو حل کیا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا دونوں کی قربانی ہو چکی تھی، پھر ٹھیک ہے. عمرے کے لیے رام باندھا مسجد عائشہ سے، محسوس ہوا کہ مجھے موشن لگا ہے، تو اگر کپڑے پلید ہو گئے تھے تو طواف دوبارہ کرو پاک کر کے. قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا تعلق بالکل ناجائز ہے، کیونکہ قادیانی اور کافروں میں فرق ہے. ہندو خود کو ہندو کہتا ہے، سکھ سکھ کہتا ہے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ وہ مرتد ہے. ایسے لوگوں سے تعلق بالکل حرام ہے. رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، ہمسائے کا حق ادا کریں، لیکن تعلق نہ رکھیں. بہرحال اگر 4 ذی الحجہ کو آئے ہیں، 15 دن کیا نہیں بنتے تو نماز قصر پڑھیں گے. اگر طواف کے دوران چپل وغیرہ کندھے پہ وہ لٹکاتے ہیں تھیلے میں، کوئی حرج نہیں. حضرت سیدہ عائشہ کی مسجد سے عمرے کرنے سے اتنی دیر اگر طواف کرو تو طواف کا ثواب زیادہ ہے. بہرحال جن کی قربانیاں بینک میں تھیں، اللہ قبول کرے. ترتیب وہ نہیں رکھ سکتے قائم. دوران طواف جب جائیں حجر اسود کی طرف، بالکل سینہ کر کے اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر سینہ نہ بھی کریں، وہاں 1 سیکنڈ کے لیے روک کے اللہ اکبر وللہ الحمد، دونوں جائز ہیں. قربانی کے بارے میں شک آ رہا ہے کہ جیسی قربانی کی رقم دی تھی خدا نے اسے قربانی کی یا نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ آپ خود تحقیق کرو. انہوں نے کہا تھا کہ گوشت میں آپ کو بھجواؤں گا، گوشت بھی نہیں بھجایا اور موبائل بھی بند کر دیا ہے. معلوم ہوا اس نے کی ہی نہیں ہے. انشاءاللہ اب آپ 2 بکریاں ادا کریں اور اس کو پکڑیں.